السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جسے قدیم تاریخ، ثقافت اور پیرامڈز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے پرانے ملک مصر کی سیر کروائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مصر کا پورا نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے۔ اس کی آبادی 10 کروڑ ہے، جس میں سے 45% لوگ شہر میں جبکہ 57% لوگ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مصر کی آبادی میں 90% لوگ مسلمان جبکہ 10% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصر کا زیادہ تر حصہ افریقہ میں ہے اور اس کا ایک حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے۔ مصر افریقہ اور مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ آبادی والے اسلامی ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ دریائے نیل پر واقع ہے، جس کے دونوں طرف ریگستان ہیں۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور یہ افریقہ کا سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے۔ قاہرہ کو مصر کی قدیم تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ قاہرہ مصر کا اکنامک سینٹر بھی ہے اور یہ شہر 24 گھنٹے روشن رہتا ہے، کیونکہ یہاں کے بازاروں میں ہر وقت چہل پہل ہوتی ہے۔ قاہرہ شہر کے درمیان میں دریائے نیل بہتا ہے اور اس دریا میں کروز شپ پر بیٹھ کر ڈنر کرنا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ مصر کی مشہور جگہوں میں مسجد سیدنا الحسین بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر میں موجود اسٹیٹ میوزیم بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس میوزیم میں مصر کی تاریخ سے جڑی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس میوزیم میں مصری میوزک کے حوالے سے بھی کافی چیزیں موجود ہیں۔ مصری لوگ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ اس وقت بھی مصر میں کم سے کم 5 ملین لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ مصر میں اگر کسی کو غصہ بھی دکھانا ہو تو یہ سوشل میڈیا کا ہی استعمال کرتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کا پروپوزل بھی سوشل میڈیا پر ہی دیا جاتا ہے۔ مصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی ملک میں سال میں 365 دن والا کیلنڈر ایجاد کیا تھا۔ دراصل صدیوں پہلے دریائے نیل میں طوفان کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا اور اسی طوفان کے ٹائم کو ایک مخصوص وقت میں قید کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے کیلنڈر کو ایجاد کیا تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ سال میں کتنے دن اور کس مہینے میں طوفان سب سے زیادہ آتا ہے، اور آج ہم سب اسی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ مصر میں 2 ہی سیزن ہوتے ہیں، یا تو مصر میں گرمی ہوتی ہے یا پھر سردی۔ گرمی کا اسپیل اپریل سے لے کر اکتوبر تک ہوتا ہے اور سردی کا اسپیل نومبر سے لے کر مارچ تک ہوتا ہے، اور یہاں کوئی بھی تیسرا موسم نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی میں ہم جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس کی شروعات بھی مصر سے ہی ہوئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کی یاد میں اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے تھے، لیکن بعد میں یہی دنیا کا رواج بن گیا۔ آج بھی مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو صرف اس کا جسم ہی مرتا ہے اور روح نہیں مرتی۔ اس ملک کے لوگوں کے مطابق انسان کی روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے اور اسی لیے یہاں پر مرنے کے بعد انسان کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی دور میں یہاں پر ممیفیکیشن کی شروعات ہوئی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان سب کچھ محسوس کر سکتا ہے، اور جب بھی مصر کا کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کے نوکروں کو بھی دفنا دیا جاتا تھا۔
اس عمل کے لیے لوگ نوکروں کے سر پر وار کر کے پہلے انہیں بے ہوش کرتے تھے اور پھر انہیں فرعون کے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی نوکر فرعونوں کی خدمت کرنے کے لیے رہنے چاہیے۔ مصر کے لوگ بالوں سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ ان کے مطابق جسم پر بال ہونا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے مصری لوگ جسم سے ہر طرح کے بالوں کو صاف کر دیتے تھے۔ مصر کے لوگوں کی تصویر میں سر پر جو بال نظر آتے ہیں وہ اصلی نہیں بلکہ وگ ہے۔ یہ لوگ وگ کی ٹوپی بھی اس لیے پہنتے تھے کہ تاکہ سورج ان کے سر پر نہ پڑے۔ آج ہم جو پرفیوم استعمال کرتے ہیں وہ بھی مصر کی ایجاد ہے۔ جی ہاں، یہاں کے لوگوں نے ہی کئی سال پہلے اپنے آپ کو تازہ محسوس کرانے کے لیے ایک پرفیوم کو ایجاد کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ مصر میں میک اپ کو ہمیشہ سے ہی توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ میک اپ کر کے نہ صرف آپ اچھا دکھتے ہیں بلکہ ان کے مطابق آپ جلدی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ لوگ سرمے کا بھی کافی استعمال کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہرا اور کالا سرما انہیں سورج کی کرنوں اور مکھیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ مصر میں ہی سب سے پہلے کپڑے بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی سب سے پرانی ڈریس، جو کہ تقریباً 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، وہ مصر سے ہی ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک نے ہی دنیا کو کپڑے پہننا سکھایا ہے۔ مصری لوگ دانتوں کو خاص طور پر صاف رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے دانتوں کو صاف رکھنا اتنا ضروری ہوتا تھا کہ وہ ممیوں کو بھی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ہی دفناتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر کے لوگوں نے ہی ایک طرح سے ٹوتھ پیسٹ کی شروعات کی تھی۔ اسے بنانے میں جلے ہوئے انڈے کی چھال اور راکھ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مصر کے لوگ 2000 سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ہر شہر کے اپنے دیوی دیوتا ہیں اور یہاں پر ہر موسم کے لحاظ سے دیوی دیوتا پائے جاتے ہیں۔ مصر میں ہر تہوار کے لیے الگ خدا کی پوجا کی جاتی ہے۔ مصر میں کتوں سے زیادہ بلیوں کو پالا جاتا ہے، کیونکہ مصری لوگوں کا ماننا ہے کہ بلیاں خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلی کے مرنے کے بعد مصری لوگ انہیں چوہوں اور ایک کٹوری دودھ کے ساتھ دفناتے تھے۔ مصر کے لوگوں کو کیرم کھیلنا بہت پسند ہے۔ کیرم کے بعد اس ملک میں سب سے زیادہ پاپولر گیم فٹ بال ہے۔ آج جہاں کئی ممالک میں وومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے سے ہی مصر میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے تھے۔ آج سے 4 سے 5000 سال پہلے اس ملک میں عورتوں کے پاس سب حقوق ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی مصر کی عورتیں زمین خرید سکتی تھی، جج بن سکتی تھی اور اپنی وصیت بھی خود ہی لکھ سکتی تھی۔ اگر وہ باہر کام کرتی تو انہیں مردوں کے برابر پیسے دیے جاتے تھے۔ مصری عورتیں طلاق بھی دے سکتی تھی اور پھر سے شادی بھی کر سکتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، شادی سے پہلے وہ کانٹریکٹ بھی کر سکتی تھیں۔ یعنی مصری لوگ قدیم دور سے ہی اوپن مائنڈڈ تھے۔ مصری لوگ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ چاول فوراً طاقت دیتے ہیں۔ ویسے یہاں سب سے پسندیدہ کھانا چاول، مسور کی دال اور میکرونی کو ایک ساتھ ملا کر بنائی جانے والی ڈش کوشاری ہے۔ مصر کے پیرامڈز کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی یادگار جگہ ہے جہاں ہر کسی کو چھٹیاں گزارنے کے لیے جانا چاہیے اور یہ سیاحوں کی توجہ کا بھی مرکز ہے۔
ان میں گیزا کے گریٹ پیرامڈز، ان پیرامڈز میں دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا، اسفنکس اور دی گریٹ اسفنکس بھی موجود ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور مزید سیاحت اور ہسٹری سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔